अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया माय यूट्यूब फैमिली आप सबका कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को। और बहुत बड़ा थैंक यू, आप लोगों की मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी। आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ चीज़, जो बात मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो मेरी अपनी दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये रिक्वेस्ट है मेरी। आजकल हम बेटियों के जो रिश्ते करते हैं उनमें बस हम, क्योंकि महंगाई इतनी है, हम लोग जो है ऐसा जैसे देखते हैं कि अगर लड़का पैसे वाला है या कुछ है तो हम उसकी जांच पड़ताल भी नहीं करते। ऐसे ही रिश्ता जो है बस जल्दी पक्का करने में लग जाते हैं कि भाई लड़का पैसे वाला है, ये है, ऐसी फैमिली है, बाहर मुल्क में है, या तो मतलब बाहर मुल्क में जॉब करता है, लेकिन हमें वो नहीं पता होता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो हमेशा हमें लड़कियों के जो रिश्ते हैं वो देखभाल के करने चाहिए। और मैं ये बताती चलूँ और स्टार्ट करती हूँ। मैं, मेरी दोस्त है और उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। उसकी जो है उसका घर में मतलब वो साहिबे हैसियत हैं वो लोग, मतलब माशाल्लाह सब कुछ है उनके पास अल्लाह का दिया हुआ। सो क्या हुआ कि वो रिश्ते की ज़रूरत थी उनके पास, तो उनके वहाँ से एक रिश्ता आया उनके घर में। और ना किसी से ताल्लुक़ था, ना किसी को जानते थे, पता नहीं कहाँ से वो लोग आए थे रिश्ता लेने। सो रिश्ता लेने आए और उन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया अपने आप को कि हम लोग बहुत अमीर हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, ये है वो है। तो बल्कि उन्होंने यहाँ तक हर चीज़ झूठी बनाई हुई थी। घर बंगले जैसा घर उन्होंने, आजकल ये सब कुछ ये बहुत ही आम है, घर लिया हुआ था रेंट पे, पूरा बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ इस तरह करके प्रेजेंट हुए थे कि कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, लड़कियों के मामले में देखभाल कर ही रिश्ता करना चाहिए। जो माँ बाप थे वो तो भाई देख के हैरान रह गए कि भाई लड़का भी अच्छा है, और इस तरह की थी कि बस मतलब हम लोग सादे लोग हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें लड़की चाहिए, बस इस तरह कर रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और जब घर देखने गए लड़की वाले तो देखा कि और रेंट का बंगला वगैरह सब कुछ रेंट का था, गाड़ी तक रेंट की थी, और बहन भाई भी नकली थे और माँ बाप भी नकली थे। तो इस तरह से ये पूरा रिश्ता हुआ। फिर ज़ाहिर है माँ बाप ने देखा कि घर ही इतना बड़ा है, तो वो लोग भी साहिबे हैसियत थे, अपनी बेटी का रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया, कुछ देखा वाला नहीं। और शादी करा ली बेटी की, और बेटी को सब कुछ दिया, सुई से लेके धागे तक हर चीज़ दी बेटी को, जो है यहाँ तक कि दामाद को गाड़ी भी दे डाली। यहाँ तक कि बहुत ही जो है तरीके से शादी हुई। और उनको कहा गया कि आप लोग किसी से नहीं बताना, आजकल लोग बहुत दुश्मन होते हैं, रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए फिर उस औरत ने, जो लड़की की माँ थी, उसने किसी से शेयर ही नहीं की ये बात, और बस माँ बाप ने खुद ही फ़ैसले किए और किसी को बताया भी नहीं और रिश्ता पक्का कर दिया। इस तरह मेहंदी भी हुई और सब कुछ हुआ, माइयों हुआ, माइयों में भी दूल्हे के घर वालों को, उसकी माँ को, और जो नकली माँ नकली बहनें थी उनको गोल्ड की जो है चेनें दी गई, अंगूठियाँ दी गई बहनों को, और इस तरह दिया गया। उसके बाद जो थी वो जो था वो एक धोखा था, लड़का भी वो था। ऐसे ही इनका एक काम था कि किसी की भी अमीर घराने में इस तरह रिश्ता करना, शादी करके दूसरे दिन वलीमा वगैरह सब कुछ करके बटोर के लड़की को चकमा दे के दूसरे दिन ही घर से बाहर चले जा, मतलब छोड़ के चले जाना। तो ये तीसरी लड़की थी जिसके साथ उन्होंने ये धोखा कर रहे थे। इस तरह किया और फिर शादी हो गई, शादी का डे आया, शादी हो गई, शादी में सब कुछ दिया। शादी में भी जो है सास को इन्होंने जो है सोने के गोल्ड के सब कुछ दिया, इयररिंग्स वगैरह दिए, तो वो उनकी तो आंखें चार हो गई। उसके बाद सबको मतलब बहुत ही भरपूर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से शादी की गई। और उसके बाद तो बेचारी बहुत भोली भाली थी और बहुत खुश भी थी, और शादी हो गई। और शादी की पहली रात तो लड़का पूरी रात घर ही नहीं आया। उसने कहा कि मेरे दोस्त के एक्सीडेंट हो गया, इस तरह करके बोला, बहाना बनाया। और सेकंड डे वलीमा हुआ, और वलीमे पे भी बहुत अच्छे प्रेजेंट मिले इन लोगों को। और इन लोगों ने ये भी नहीं देखा, लड़की वालों ने, कि वहाँ से तो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, यहाँ से हम गोल्ड की चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद वही लड़के को मुँह दिखाई में गाड़ी भी दी गई, सब कुछ दिया गया। जब वलीमा हो गया, वलीमे की रात की जब सुबह होती है तो लड़की जैसे मायके आती है, तो वो लड़की को मायके छोड़ के गया। उसके बाद जो है वो लेने ही नहीं आया, क्योंकि अब उनका काम ही यही था। और ये तीसरी लड़की थी जो मेरी दोस्त थी, वो उनका तीसरा शिकार थी। पहले भी मुल्तान और दूसरी जगहों से वो ये सब कुछ करके आए थे,
اور جب وہ لڑکی مائکے اس کو چھوڑ کے گئے تو واپس آئے نہیں، صبح سے رات ہو گئی، سب کچھ شام ہو گئی، اور لڑکی کو کچھ دیا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہے نا کوئی ایسے ہی اپنے ماں باپ کا دیا ہوا جوڑا پہن لینا، ہمارا یہ ہو گیا، چوری ہو گئی، بہانہ بنایا، اور بیچاری وہ گھر آئی اور اس کو کچھ ہاتھ میں بھی نہیں دیا، نہ کچھ ایسا اس کو پہنا ہوا، اور نہیں جو ہے راستے خراب ہیں اس طرح کر کے۔ اور جو انہوں نے جولری دی تھی لڑکی کو وہ بھی جھوٹی تھی، اور جو لڑکی کی جولری تھی وہ سارا کچھ سمیٹ کے وہ لوگ فرار ہو گئے۔ جب ماں باپ نے دیکھا صبح سے شام ہو گئی، لڑکا تو لینے ہی نہیں آیا، لڑکی کو تو فون کیا تو فون بھی بند جا رہا تھا، ماں باپ کا بھی فون بند جا رہا تھا، سب کچھ بند جا رہا تھا۔ جب گھر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ گھر رینٹ کا تھا اور یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ فرار ہو گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ۔ اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لڑکیوں کا رشتہ کرتے ہو تو جانچ پڑتال ضرور کریں، یہاں تک کہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ تک دیکھیں، بلکہ اس طرح کریں۔ میرے ماموں تو جب میری خالہ کا رشتہ ہوا تھا، میرے ماموں تو جا کے میرے انکل کے ساتھ رہے تھے، وہ تو دیکھے والے لوگ تھے لیکن میرے ماموں رہے تھے پھر بھی ان کے ساتھ، پھر انہوں نے ہاں کی تھی۔ جب لڑکیوں کے رشتے کرنے چاہیے، لڑکیاں ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کسی کی شان و شوکت، آج کل کے زمانے میں جو ہے اس طرح کا ہو رہا ہے کہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کے لیے۔ آپ یہ سوچیں نا، پیسے کے لیے گھر بھی رینٹ کا خریدا، سب کچھ کیا۔ میں تو کہوں گی کہ لڑکیوں کا بھلے چھوٹے گھرانے میں شادی ہو یا بڑے گھرانے میں، اچھی طرح لڑکیوں کو دیکھ بھال کے، کہیں لوگ لالچی تو نہیں ہے، کہیں اس طرح کا کچھ ہے تو نہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، دور دور تک کی جو ہے جانچ پڑتال ضروری ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، میرا مقصد ہی یہی تھا۔ میں نے جب اس کی شادی کی ویڈیوز دیکھی، وہ اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی کہ بس میرا دل بھر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بہنوں اور جو بھی لڑکیاں ہیں گھر میں کنواری ہیں، میں ان سب سے یہ بات شیئر کروں، اور جو ہے یقین مانیں ابھی بھی میں اس صدمے سے، وہ چیز سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ کیا انہوں نے ویڈیوز بنوائی ہیں، کیا تصویریں، کیا لڑکی کے دماغ میں خواب ہوں گے اپنے ہسبینڈ کو لے کر، اور جیسے وہ اس کو چھوڑ کر گیا اور واپس آیا ہی نہیں۔ اب بیچاری کو وہ ڈیورس کا بھی نہیں پتہ، کچھ کہ ڈیورس ہو گئی ہیں، کچھ چیز کا بھی نہیں پتہ، نکاح تو ہوا تھا نا، اب وہ کس آسرے پہ بیچاری وہ بیٹھی رہے۔ اس کو اس کے ماں باپ، اس کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل میں ہیں، ان کی سرجری ہے ہارٹ کی، اور بہت ہی برا ماتم کا ماحول ہے ان کے گھر کا۔ اور میں یہ کہوں گی کہ نا اپنے گھر میں جو ہے جو بھی لڑکی ہے اس کا رشتہ کریں تو ضرور جو ہے لڑکی کا بیک گراؤنڈ پتہ کریں، ماں باپ اصلی ہیں نہیں ہے یہ بھی پتہ کریں، سب کچھ پتہ کر کے پھر لڑکی کا رشتہ کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جس گھر میں آپ لڑکی کو بہا کے جا رہے ہیں اس گھر کا ماحول بھی چیک کریں، ان کا بیک گراؤنڈ بھی، ان کا ماحول بھی چیک کریں، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھیں کہ جس گھر میں لڑکی شادی کر کے جا رہی ہے وہاں عورت کا تو حکم نہیں چل رہا، کیونکہ اگر جس گھر میں بوڑھے کہتے ہیں جس گھر میں عورت حکم چلا رہی ہوتی ہے نا، گھر میں مرد چپ بیٹھتے ہیں اور عورت کا ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس گھر میں لڑکی کبھی خوش نہیں رہتی۔ کیونکہ جو ہے دیکھا جائے عورت ایک ماں بھی ہے، احساس کرنا چاہیے، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مطلب جس گھر میں ساس کا یا کسی عورت کا حکم چلتا ہو تو اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی برائے مہربانی نہ کریں، کیونکہ وہ اجیرن کر دے گی آپ کی بیٹی کی زندگی۔ جس گھر میں مرد فیصلہ کرتے ہوں اس گھر میں اپنی بیٹی کو بہائیں۔ یہ کسی بڑے بزرگ کی جو ہے یہ بات ہے جو انہوں نے مجھے کہی اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گی، لیکن کسی بڑے بزرگ نے یہ بات سمجھائی تھی، وہ بھی میں وہیں بیٹھی تھی اور میں نے یہ بات سنی اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں پھر سے کہ یہ بہت واقعات ہو رہے ہیں، یہ میری بہت ہی اچھی دوست ہے، بہت ہی اچھی، جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، آپ یقین کریں اس کے ابو ابھی تک صحیح نہیں ہیں، ان کی سرجری ہے اور گھر میں بہت ہی برا حال ہے، اور مطلب دیکھ بھال کے پھر رشتہ کریں بیٹیوں کا، سب کچھ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھیں۔ اور ریکویسٹ میری یہ بھی ہے کہ ان کو یہ نہ دکھائیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم صاحب حیثیت ہیں، بلکہ لڑکی والوں کو کرنے دیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں لڑکی کے لیے، کیا کچھ نہیں، اور حق مہر تو ضرور لکھوائیں۔ آج کل کے دور میں حق مہر ضروری ہے لکھوانا، بیٹی کی سیفٹی ہے، اس کا گولڈ، اس کا حق مہر جو بھی ہے اس کے نام پہ ہونا چاہیے، یہ اس کی سیفٹی ہے لڑکی کی، یہ نہیں کہ لالچ ہے یا کچھ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی کی سیفٹی ہونی چاہیے، وہ بھی اولاد ہے ہماری، ہمیں اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اب کبھی بھی جو ہے رشتہ کریں لڑکی کا، لڑکے والوں کو یہ مت دکھائیں کہ ہمارے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ہوگا واقعی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن شو آف نہیں کریں،
ان کے سامنے ایسے پریزنٹ ہو کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو ہماری لڑکی چاہیے تو لے لو۔ ایک پرکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے سے شو آف نہ کریں۔ ہاں بھلے آپ اپنی بیٹی کو دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ دینا چاہتے ہو، صاحب حیثیت ہو، دو، لیکن اس وقت جب رشتہ کرتے ہو تو شروعات سے لے کے اینڈ تک کچھ بھی آپ ان کو ظاہر مت کرو کہ آپ صاحب حیثیت ہو یا آپ کے پاس اتنا ہے۔ آپ پہلے دیکھو کہ لڑکے والے کیا کرتے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے، اور جانچ پڑتال اور جو ہے انکوائری ضروری ہے، انکوائری تو ضرور کریں آپ لوگ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ یقین کریں، یہ اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گی، پر یہ سچا واقعہ ہے، میری دوست کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آپ یقین کریں میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہوگا میں اس کی ویڈیو دیکھ کر آ رہی ہوں، اور وہ کس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، دکھا رہے تھے مطلب وہ لوگ کہ کس طرح یہ لوگ آئے، ڈانس کرنا، یہ کرنا، مہندی، مایوس، سب کچھ ہر رسم کیے انہوں نے، اور ہر رسم پہ انہوں نے پریزنٹ لیے ہیں، اور ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھائی وہ ہم ہی دیے جا رہے ہیں، وہ لوگ تو لڑکی کو کچھ نہیں دے رہے، نہ کچھ کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میرا فرض تھا کہ میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی کسی کے بھلے کی چیز ہو تو آپ آگے تک پہنچاؤ، اللہ آپ کا مطلب آپ لوگوں کا بھی بھلا کرے گا، میرا بھی کرے گا۔ مجھے کوئی نیکی کی چیز پتہ چلتی ہے یا کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے جس میں کسی اور کا بھی فائدہ ہو تو میں یہ ضرور شیئر کرتی ہوں، اور آگے بھی کرتی رہوں گی۔ اور اگر آپ اچھے رشتے چاہتے ہو، آپ کے لیے اچھا رشتہ آئے، تو آپ 1000 مرتبہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ لکھ کے رکھ دیں جہاں پہ لڑکی سوتی ہے، انشاءاللہ آپ جیسا چاہیں گے ویسا رشتہ آئے گا، اور اس میں کوئی کھوٹ بھی نہیں ہوگا، پر تب بھی انکوائری ضروری ہے، اور استخارہ ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے اچھا رشتہ ہے، یا آپ کی کوئی کنواری بہن ہو، یا کافی ہماری بہنیں ایسی ہیں، آپ ان کو بتائیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو اچھے رشتے چاہتی ہیں، جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں۔ آیت کریمہ جو ہے 1000 مرتبہ کسی پیپر پہ لکھ کر، پہلے بسم اللہ شریف لکھنا ہے، مطلب 786 یا بسم اللہ شریف لکھ لیں، اور پھر آیت کریمہ لکھیں 1000 مرتبہ، پھر جہاں پہ لڑکی سوتی ہے وہاں رکھ دیں، یا تکیے کے نیچے رکھ دیں، لیکن بے حرمتی نہ ہو، جیسا آپ سوچتی ہیں ویسا ہی رشتہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگر میری کوئی بات بری لگی تو آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے میں نے آپ لوگ تک پہنچائی ہے، اب آپ لوگ امید کرتی ہوں آگے بھی پہنچائیں گے تاکہ تمام ماں باپ کو یہ پتہ چلے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔